السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لہب کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ ابو لہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھے جو آپ کے دعوت اسلام کے بعد آپ کے دشمن بن گیا تھا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر جمع ہو کر اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ سن کر یہ جملہ کہا کہ تبالک ھذا اجئتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں اس کے اس طرح کہنے پر رسول اللہ کی آزردگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور یہ صورت نازل عطا فرمائے، یعنی اس کی بد دعا کے اوپر اس کا اثر، یعنی کہ کسی کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ ناحق کے اگر بد دعا دیے تو پلٹ کر اسی طرح اس کو لگتی ہے جیسا کہ ابو لہب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تو ناحق کی تھی، اسی لیے اسی پر پلٹی تو اس کی چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد طاعون جیسی ایک بیماری جسے عدسہ بھی کہتے ہیں عرب کے لوگ، اس سے چھوت چھات کے قائل ہے، جیسا کہ اس سے دوسروں کو بیماری ہو جاتی، اس بات کا انہیں ڈر تھا، یہ بیماری اس کو پہنچ لگی اور اس کو اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ لوگ اس کے قریب بھی نہیں گئے کہیں انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے، چنانچہ وہ 3 دن تک اسی حالت میں پڑا رہا، سڑ گیا، اسی طرح لاش پڑی رہی۔ اس کے بعد اس کے خادموں نے لکڑیوں سے ڈھکلتے ہوئے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ یہاں ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو بد دعا دینا غلط ہے، اور اگر وہ ناحق دی جا رہی ہے تو وہ دعا آسمانوں سے ٹکراتی ہے، اپنا مقام ڈھونڈتی، کہیں نہیں لگتی، واپس پلٹ کر بد دعا دینے والے کو ہی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے بد دعائیں دینا غلط کام ہے۔ بد دعائیں دینا، برا بھلا کہنا، تانے دینا، یہ سب غلط عمل ہے، اس کا برا اثر کہنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب، ہلاک ہو گیا یا ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، ما، نہ، اغنا، کام آیا، ماغنا، کام نہیں آیا، عنہ، اس کو یعنی ابو لہب کو، مالہ، اس کا مال، وما، اور نہ ہی، کسب، کمائی، یعنی اس کی کمائی، اس کا مال، اس کے غلام، کوئی اس کے کام نہ آئے، جب مر کے پڑا رہا تو کوئی اسے جیسے ہاتھ تک لگانے تیار نہ تھے۔ سیصلی، عنقریب ڈالا جائے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، بھڑکنے والی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی عورت، حمالہ، بوجھ اٹھانے والی ہے، حطب، لکڑیوں کا۔ کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ ام جمیل کہلاتی تھی، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بھی بچھایا کرتی تھی اور طرح طرح سے ستایا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے یہ بیان فرما دیے کہ اس کے لیے کیسا عذاب آنے والا ہے، یعنی کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر ایک دفعہ اوپر چڑھ رہی تھی کسی پہاڑی پر اور لڑک کر گر گئی، گٹھا پیچھے گرا اور اس کا بندھا گلے میں آ کے پھنس کے اس طرح اس کی موت ہوئی، جیسا کہ اس صورت میں بہت پہلے ہی اس کے لیے بتا دیا گیا تھا۔ فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، مونج کی یا پھر بٹی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اجرنا من النار۔